السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے رہیں جہاں بھی رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں انشاءاللہ عدوان و عاد کی سرکشی، عاد قوم کی سرکشی کا اگر میں خلاصہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد تجاوز کر جانا۔ جیسے ہم کوئی بھی حد پار کرنے لگتا ہے کسی بھی چیز میں تو ہم بولتے ہیں کہ یہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ عاد جو تھی وہ بھی جو ہے سرکش ہو گئی تھی، خدا کے جو حدود اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے تھے وہ پار کر لیے تھے وہ لوگ، تو اس لیے وہ لوگ سرکش کہلانے لگے تھے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ سارت قوت عاد، اور جو عاد کو جو قوت دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاد قوم کو، وہ وبال ہو گئی، سارت یعنی ہو گئی، قوت عاد کی قوت جو ہے وبال ہو گئی۔ وبال کا معنی نقصان کرنے والے، ہے نا، مضر ہو گئی۔ علیہم، انہی پر وبال ہو گئی، ان کو ہی نقصان میں ڈال دی۔ وعلی الناس، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے طاقت ان کی جو ہے وبال ہو گئی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی، یعنی مضرت کی باعث ہو گئی، تکلیف کی باعث ہو گئی، ہے نا، تکلیف دینے والی ہو گئی قوت۔ لأنہم، کیونکہ وہ لوگ لا یؤمنون باللہ، اللہ سے ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ پہ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی چیز جو ہے مانع نہیں ہوتی ہے برا کام کرنے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ طاقتور کیا کرتا ہے، ہمیشہ جو ضعیف ہیں ان کو ستاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ان کے قوم میں بھی ایسے ہی، ولا یؤمنون بالآخرہ، اور آخرت پہ بھی ایمان یہ لوگ نہیں رکھتے تھے۔ تو جو شخص آخرت اور خدا پہ ایمان نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، جو من میں آئے گا وہ کرے گا۔ سب سے بڑی چیز جو وہ کرے گا، سب سے بڑا جو نقصان وہ کرے گا وہ یہ کہ ضعیفوں کو تکلیف دے گا۔ فماذا یمنعهم فی الظلم، تو ان کو ظلم کرنے سے کون سی چیز روکے گی جب وہ لوگ ایمان ہی رکھتے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ؟ وماذا یمنعهم من العدوان، اور ان کو سرکشی کرنے سے کون سی چیز روکے گی؟ نہیں روک سکتی، کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ جب خدا اور اس پہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ ابھی ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بدلہ دنیا میں ہمیں دے دے گا، یا تو آخرت میں بچا کے رکھے گا۔ تو آخرت پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن جو ہے سب لوگ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے، پھر ایک دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پھر جو ہے حساب و کتاب ہوگا، تو ایک ایک چیز جو ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ سب کچھ لکھ کے رکھا گیا ہے، وہ پیش کیا جائے گا۔ پھر جنہوں نے اچھا کام کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، برا کام کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا ایک سسٹم ہے۔ اگر اس پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ بھیڑ بکروں کے جیسے جو ہے اپنی زندگی گزارے، جیسے جانور رہتے ہیں، ان کا کوئی اصول نہیں رہتا ہے زندگی گزارنے کا، وہ جو من میں آتا ہے، جو ان خواہشات ہوتی ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ وہ سامنے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اوریانیت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، ننگا ناچ جو ہے ناچا جا رہا ہے ہر جگہ۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ایک جو ہے آخر ڈیسٹینیشن ہے، یہیں پیدا وہیں مریں گے، یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے ان کے من میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے، جو برائیاں سماج میں پھیلتی ہیں، اور تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ذات سے متعلق ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں سے متعلق ہوتی ہیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دو چیز ہیں۔ تو حقوق اللہ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کبھی ہو سکتا معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جو بندوں کا جو حق پورا کرنا ہے، اگر ہم پورا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو قوم ہے عاد، وہ لوگ جو ہے جو ان کے ضعیف لوگ تھے، ہے نا، جو ضعیف تھے، حالانکہ ان میں ضعیف لوگ جو تھے وہ لوگ بھی ایسے نہیں کہ سرکش نہیں تھے، وہ لوگ بھی سرکش تھے، لیکن جو طاقتور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ضعیفوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے۔ اسی طرح وہاں پہ بھی ہونے لگا تھا۔ وَلِمَاذَا لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ظلم نہیں کریں گے؟ تو کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی ان کے سامنے کہ وہ ظلم لوگوں پر نہ کرتے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ظلم کریں گے ہی جب کوئی مانع نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا،
جب وہ لوگ اپنے اوپر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، لا یرونا نہیں دیکھتے تھے، فوقہم اپنے اوپر، احدن کسی کو بھی نہیں، مطلب ان سے طاقتور وہ لوگ کسی کو نہیں پاتے تھے، ولا یخافون حسابا ولا عقابا، اور نہ ہی وہ لوگ حساب اور عقاب یعنی سزا، حساب کا معنی وہی جو حساب ہوگا سب کا، ہے نا، ایک ایک چیز بتائی جائے گی، تم نے یہ کیا وہ کیا، وہ تو ان کا وہ سب سے وہ ڈرتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی سزا کے بارے میں وہ ڈرتے تھے۔ تو کون سی چیز ان کو ظلم کرنے سے لوگوں پر ان کو روکے گی؟ کوئی سی چیز ایسی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا فیکٹر تھا ہی نہیں ان کے سامنے۔ وَقَانُوا كَوْحُوشِ الْغَابَةِ، وہ لوگ تو جو ہے نا جنگل کے وحشی درندوں کے جیسے تھے۔ یظلم الکبیر منہم الصغیر، جو بڑے ہوتے ہیں ان میں، جو چھوٹے ہوتے ہیں ان پر ظلم کرتے تھے، بڑے لوگ چھوٹے پہ ظلم کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ، جیسے مطلب قوم ہے تو ایسا نہیں کہ مطلب قوم میں ہر ایک جو ہے ایک برابر ہو، کوئی کمزور کوئی جو ہے طاقتور ہوتا ہی ہوتا ہے نا، تو ان میں بھی ایسے تھے، کمزور لوگ بھی تھے اور طاقتور بھی، تو جو طاقتور ہوتے تھے وہ چھوٹے پہ ظلم کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ، جو بڑے ہوتے وہ چھوٹے قوی جو ہوتے وہ کھاتے تھے، منہم الضعیف جو اس میں ضعیف ہوتے تھے ان کو کھا جاتے تھے، مطلب کھانے سے مراد یہ کہ ان کا جو بھی سامان ہوتا وہ لے لیتے اور ان کو جو ہے بھکاری بنا دیتے۔ وَإِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْحَائِجِ، اگر غصہ ہو جاتے تھے نا وہ لوگ، كَانُوا كَالْفِيلِ الْحَائِجِ، تب تو وہ لوگ پاگل ہاتھی کی طرح ہو جاتے، حائج یعنی پاگل، فیل یعنی ہاتھی، تو جب غصہ ہوتے تو وہ لوگ جو ہے نا پاگل ہاتھی کے جیسے ہو جاتے۔ پاگل ہاتھی کیا کرتی ہے؟ لا یلقی شیئا الا قتلہ، نہیں کسی چیز سے وہ نہیں ملتی تو سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دے، تو مطلب جو بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے جب وہ پاگل ہو جاتی ہے ہاتھی، تو سب کو ختم کرتے چلے، چاہے اس کو 10 سال پالنے والا جو اس کا مالک ہی کیوں نہ ہو، جب وہ پگلا جاتی ہے ہاتھی تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو وہ ختم کر کے ہی چھوڑتی ہے، جب تک کہ اس کی سانس وہ ختم نہ کرتی تب تک۔ آپ لوگ ویڈیو وغیرہ دیکھے ہوں گے، بہت سارے وہ ویڈیوز میں جو ہے ایسی خبر آئی تھی، مطلب کیرلا میں ایسا بہت ہوتا ہے، میلہ والا جب لگتا ہے تو وہاں پہ ہاتھیوں کو لایا جاتا ہے، اور جب ڈھول وغیرہ بجنے لگتے تو اچانک سے کبھی کبھی ہاتھی کوئی پاگل ہو جاتی ہے، اور جب پاگل ہوتی ہے تو پھر جو اس کے بعد جو کھیل ہوتا ہے تو بہت دردناک ہوتا ہے، دوڑا دوڑا کر ایک ایک کو مارتی ہے، اور ایسا مارتی ہے نا کہ تم دیکھ کے جو ہے نا آنسو تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے کہ اتنی بے دردی سے وہ مارتی ہے، تو ہاتھی کی طرح جو ہے وہ پاگل ہو جاتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا، اگر کسی سے جنگ کرنے لگتے تھے نا، اگر وہ کسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے جاتے، أَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تو اس کو تو قوم کو تو ختم کرتے ہی کرتے تھے، اہلکو یعنی ختم کرنا، ہلاک کر دینا، وہ کیا کرتے تھے، حرث جو کھیتی ہوتی تھی، وہ نسل نہ کھیتی رکھتے تھے اور نہ ہی وہاں کی جو نسل ہوتی تھی پورا تہس نہس، ہر ایک جاندار کو ختم کر دیتے تھے، پوری نسل ہی ختم کر دیتے تھے، جڑ سے ختم کر دیتے تھے وہ لوگ۔ وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً، اگر کسی تو میرے خیال سے یہ جو عاد ہے نا یہ ایک الگ قوم ہے، سمجھ لو کہ مطلب بڑی یہ جو قوم ہے نا وہ ایک الگ قسم کی قوم ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، جیسے کوئی ساری بہت کچھ فلموں میں ایسے بتایا جاتا ہے نا، ان کو الگ ایک نام دیا جاتا ہے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ مطلب دوسرے جگہ سے آئے ہوئے رہتے، بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، ہے نا، تو وہ اس طرح کے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں نارمل ہم جیسے ہوتے ہیں اس طرح تھے، تو جہاں پہ چھوٹے لوگ ہوتے تھے، مطلب ہمارے قد کے جو لوگ ہوتے تھے، تو ان کو وہ لوگ کیا کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اگر کسی بستی میں وہ جاتے تو افسدوہا، پورا فساد مچا دیتے، پورا تہس نہس کر دیتے تھے، وجعلوا عزت اہلیہ اذلہ، جو ان میں عزت دار ہوتے تھے ان کو بنا دیتے تھے اذلہ، ذلیل کر دیتے تھے، مطلب کوئی بھی عزت نہیں رہتی تھی ان کی، اٹھا کے پٹکتے تھے اور قتل کر دیتے تھے سامنے سب کے، کھا جاتے تھے، انسانوں کو بھی کھا جاتے ہوں گے، ان کا کیا بھروسہ۔ وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، جو ضعیف تھے، ضعیف لوگ جو تھے، یخافون ڈرتے تھے، شرہم اس عاد قوم کی جو برائی ہے اس سے وہ ڈرتے تھے، ان کے شر سے ڈرتے تھے، وَيَفِرُّونَ مِن ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم سے وہ لوگ بھاگتے تھے، دور بھاگتے تھے، مطلب ان کے ظلم سے بچتے تھے وہ لوگ۔ وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالًا عَلَيْهِمْ، تو اگر بالخلاصہ اگر بات کریں ہم تو یہ کہ ان کی جو قوت تھی وہ وبال ہو چکی تھی، علیہم ان پر بھی، وعلی الناس لوگوں پر بھی،
تو وہ خود پر بھی ظلم کرنے لگے تھے. خود پر ظلم اس طرح کرتے کہ وہ جو دوسروں کو اگر تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے مزہ چکھائے گا, تو ان کے اوپر بھی وہ وبال ہو گئے, لوگوں پہ بھی وبال ہو گئی ان کی قوت. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح ہی کرتے ہیں. کل من لا یخاف اللہ, ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے, ولا یؤمن بالآخرۃ, آخرت پہ ایمان نہیں لاتا ہے, تو وہ اسی طرح ہی کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے سامنے کوئی اصول نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا, اور نہ ہی کوئی چیز مانی ہوتی ہے اس کو غلط کام کرنے سے روکنے والی. تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وہ الٹے سیدھے کام کرے گا ہی کرے گا. تو یہ تھا عدوان عاد, جو مطلب سرکشی کے بارے میں ان کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا فرما بردار بنائے, اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا سچا عاشق بنائے, اور ہمیشہ جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے, اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.